every 15 minutes a child is sexually abused in India. Every 15 minutes. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین یہ جو آپ نے بالکل شارٹ سنی ہے اور ایک کلپ دیکھا ہے، یہ بڑا دل خراش ہے. آج ہم اس شائننگ انڈیا کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، جس کے حوالے سے جو فیکٹس اینڈ فگر جب آپ کو بتائے جائیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کا بچہ نہ اس کا معاشرہ اسے تحفظ دے سکتا ہے، نہ اس کی عدالت اسے تحفظ دے سکتی ہے، نہ اس کی پولیس اسے تحفظ دے سکتی ہے، بلکہ بیشتر کیسز میں پولیس والے خود ہی کلپریٹ ہوتے ہیں. نہ ان کی فوج انہیں تحفظ دے سکتی ہے، نہ ان کے تعلیمی ادارے ان کو تحفظ دے سکتے ہیں. تو وہ جو جنریشن جس نے آگے چل کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اس جنریشن کا کیا بنے گا، وہ کتنا غیر محفوظ ہے. اور دوسری طرف انڈیا بڑے بڑے بھاشن ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے، نئے بلاکس میں بڑی بڑی باتیں کرتا نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے، ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے ہاں وہ ہے، جن سے ایک 3.5 سال کا بچہ نہیں سنبھالا گیا. جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، اسکول کے بس ڈرائیور نے زیادتی کی اور ایک عورت کے سامنے زیادتی کی. یہ بالکل لیٹسٹ واقعہ ہے. تھوڑا سا آپ کو انہی کی زبانی سنا دیتے ہیں کہ ہندوستان اس وقت چائلڈ ابیوز کہاں کھڑا ہے. یہ دیکھیے آپ. National Crime Records Bureau data has shown a 624% rise in cases between 2019 and 2020. Yes, you heard that correctly. It's a 624% rise in cases in just 1 year. Not just that, India is also the largest consumer and creator of child sexual abuse material online. There were over 19 lakh reports in 2020, and this accounts for around 11.7% of global reports. The Cyber Peace Foundation data further shows that it's not just the dark web, but even WhatsApp and Telegram, which are social networking apps that are actually being used to consume and circulate such material. جی آپ نے یہ بہت ہی ڈسٹربنگ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اور خود ان کا ادارہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز لے کر آیا ہے. انہی کی زبانی ہم نے آپ کو سنایا. اس پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا ٹاپک ہے وہ محبوبہ مفتی صاحبہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جن کو بار بار اب یہ یاد آ رہا ہے کہ بی جے پی ٹھیک نہیں کر رہی، ونس پارٹنرز، اور آج وہ جس طرح سے بی جے پی کے حوالے سے ان کا جو مست شدہ چہرہ ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. جناب سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سندس ملک صاحبہ نے. آپ نامور وکیل بھی ہیں اور کشمیر کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. امتیاز وانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ ترجمان ہیں پی ایچ سی کے. امتیاز وانی صاحب بہت بہت شکریہ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے اشروں پر محیط ایکسپیرینس رکھنے والے اور خاص طور پہ انڈیا کے میٹرز کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھنے والے، انڈیا ڈیسک کے اوپر بھی انچارج رہے، جناب نجم الثاقب صاحب، سابق سفیر. سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے آل دا وے فرام ساؤتھ افریقہ. جی ٹو اسٹارٹ ود، کتنا ڈسٹربنگ یہ فیکٹس ہیں. 600 مور دین 600% انکریز آیا ہے ہندوستان کے اندر. کیا کوئی معاشرہ صحت مند ہو سکتا ہے اگر اس کے بچے عدم تحفظ کا شکار ہو جائیں جیسے انڈیا میں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I'd like to thank you for having me and letting me speak on this topic. لیکن آپ نے جو سوال پوچھا اس سے ریلیٹڈ تو میں صرف یہ بات کہوں گی کہ یہ آپ نے جو فگر بتائی ہے these are only reported figures. جو اصل میں ہوتا ہوگا، جو ان رپورٹڈ چلا جاتا ہوگا پریشر کی وجہ سے، پولیس کے ڈرانے کی وجہ سے، پیسے کے استعمال کی وجہ سے، I think the figures must be much more scary than what we are coming to know. Number 1. Number 2, ہندوستان جیسا معاشرہ جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اب ایک شارپ انکریمنٹ آ رہی ہے ان سارے کاموں میں، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہندوستان اس وقت ان اٹ سیلف سویئر ایکسٹریمزم، چاہے وہ ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، چاہے وہ اس قسم کا سیکشول ہینس ایکسٹریمزم ہے، وہ ایک ایکسٹریم معاشرہ بن چکا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی معاشرہ اس حد تک ایکسٹریم ہو جاتا ہے تو آئی تھنک سیلف امپلوژن از یوزلی دا ریزلٹ، کہ باہر سے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ اندر ہی اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہو. تو آئی تھنک جب تک یہ پروٹیکشن ہم نہیں پرووائڈ کر سکتے اپنے لوگوں کو، آئی ڈونٹ تھنک اینی ون ہیز دا رائٹ ٹو کال اٹ سیلف پراسپر. جس طرح مودی صاحب پرچار کرتے ہیں شائننگ انڈیا، برائٹ انڈیا،
ہمارے پاس Brand India. برانڈیڈ انڈیا، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے، لیکن جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، شاید ہم کشمیری تو اس کو بہت پہلے سے جانتے ہیں. جب آصفہ جیسی ایک بچی کے ساتھ 8 سال کی وہ بچی تھی، اس کے ساتھ یہ کیس ہوا، وی نیو دیٹ انڈین اتھارٹیز ہیو اینڈ ڈو یوز ریپ، ٹارچر، مرڈر ایز اے مین آف آکوپیشن ان کشمیر. بٹ جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے فار رائٹ گروپس ان کے جو اتنا پینیٹریٹ کر گئے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی ایکسٹریمزم کی نہج پہ بیٹھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آئی تھنک اٹ از اے ویری اسکیری پکچر فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ ٹو سی. بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں امتیاز وانی صاحب انوالو کروں، میں نجم ثاقب صاحب میں آپ کو اس میں انوالو کرتا ہوں. یہ فرمائیے گا ہندوستان کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے فار رائٹ گروپ کے حوالے سے بات کی. ریسنٹلی ایک واقعہ ہے، بی جے پی کا ایک لوکل رہنما، اس نے اور اس کی بیوی نے ایک بچہ اغوا کر لیا. جو پارٹی اس نہج تک پہنچ جائے کہ وہ لوگوں کے بچے اغوا کرتی پھرے، آپ وہاں پہ ان کے بچے اور ہیومن رائٹس کو کیسے انشور کروا سکتے ہیں اور دنیا کو یہ بھاشن دیتے پھر رہے ہیں؟ سر دیکھیں یاسر، آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور محترمہ نے بھی بڑے واضح الفاظ میں جو اس وقت کا ہندوستانی معاشرہ ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. دنیا جانتی ہے. دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. پہلے جو اس کی سطح ہے نا، وہ ہے کہ جو ہندوستان بتانا چاہتا ہے دنیا کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو، کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس بہت سارے ریسورسز ایسے ہیں، ہم ایک سپر پاور بن سکتے ہیں، ہمیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنانا چاہیے، ہم وہ P5 کی جگہ P6 میں جو چھٹا ممبر ہے وہ ہم بن سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس میں کسی حد تک وہ کامیاب اس لیے ہیں کہ اس کے کچھ شواہد ملتے ہیں کہ انٹرنیشنلی یا فارن پالیسی کے لحاظ سے، جس طرح یہ کوارڈز کی آپ نے ذکر کیا، بہت سارے اس میں انہوں نے جگہ پہ اپنا ہاتھ ڈالا ہوا ہے. افغانستان میں وہ موجود ہیں، پاکستان کے خلاف وہ یعنی وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، چائنا کے خلاف وہ کر رہے ہیں. اچھا، یہ وہ پہلو ہے جو کہ ان کا باہر کا فساد جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن جب ہم اندر معاشرے کی طرف آتے ہیں، جس طرح آپ نے اس اغوا کی بات کی ہے، میرا دل دہل گیا تھا یہ خبر پڑھ کے کہ اگر آپ کے وہ لوگ جنہوں نے کہ آپ کی عوام کو پارلیمنٹ میں یا باہر جو ہے پارلیمنٹ کے باہر ان کو تحفظ دینا ہے، ان کے مستقبل کا خیال کرنا ہے، اگر وہ اپنے ملازمین پہ یا اپنی میڈز پہ یا اپنے ان لوگوں پہ جن پہ ان کو کوئی شک ہے یا ان کو کوئی تکلیف ہے، ان کو آپ صریحاً سیدھا اغوا کرنا شروع کر دیتے ہیں یا بچوں کو ابیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ کہاں جائیں وہ ماں باپ کہاں جائیں؟ کیا پولیس کے پاس جائیں؟ کیا کسی پارلیمنٹیرین سے بات کریں جو خود انوالو ہیں اس میں؟ تو جو اندر کا معاشرہ ہے ہندوستان کا اس وقت، وہ نہایت انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اچھا، اس کے جو شواہد ہیں نا، وہ ہندوستان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا کو نہ پتہ لگے. لیکن خوش قسمتی یا بدقسمتی یہ ہے کہ چاہے وہ یعنی سکھوں کی وہ موومنٹ ہو جس سے پتہ لگے کہ آپ کی مائنورٹیز کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کھل کے دنیا کے سامنے آیا. لوگوں نے بتایا کہ جتنے دلتس ہیں، جتنی مائنورٹیز ہیں مسلمانوں سمیت، ان کے ساتھ جو رویہ ان کا ہے وہ بہت ہی زیادہ غیر انسانی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مناسب نہیں ہے، غیر انسانی ہے. اور یہ جو اندر کے معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ ہے، میں آپ کو بڑے یقین سے بتا رہا ہوں، انڈیا پہ میں نے بہت کام کیا ہے، جتنا عرصہ بھی فارن آفس میں رہے ہم، ابھی بھی اس پہ جو ہے وہ ہماری نظر ہے کہ اس وقت جو دوسرا ٹینیور ہے مودی صاحب کا، اس کا اگر آپ اندازہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک عام ہندوستانی کے لیے، اور میں کسی مسلمان یا دلت یا کسی یعنی شودر یا کسی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں ایک عام ہندوستانی کی، اس کا مستقبل اس وقت خطرے میں ہے. اس لیے کہ جو کچھ سوچا جا رہا ہے نیو دلی میں، وہ اپنے ٹینیور کو بڑھانے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے، اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، جس طرح کے یعنی جموں اور کشمیر پہ انہوں نے 5 اگست 2019 کو کیا. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ جو مستقبل ہے نوجوانوں کا، اس میں یعنی ہندوستان کی اس وقت کی حکومت کا کسی قسم کا ان کو کوئی توجہ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہے. لہٰذا آخری اس وقت کی بات کہ اگر کوئی نوجوان اس وقت ہندوستان میں ہے تو یاسر میں آپ کو بتاؤں وہ سوچ رہا ہے کہ کیا اس ملک میں رہا جائے
یا اس ملک کو چھوڑ کے ویری کسی الارمنگ اور جگہ. سچویشن فار دا نیبرز ایز ویل کہ ظاہر سی بات ہے معاشرہ جہاں پنپ رہا ہوتا ہے ان کے نیبر جو ہے پھر وہ بھی غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. امتیاز وانی صاحب کمنگ ٹو یو سر, جو آصفہ کا کیس تھا بڑا ہی دل خراش کر دینے والا کیس تھا, جیسے کہ سندس نے بتایا کہ یہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوا. آصفہ کے کیس کے اندر ان کی اسٹیٹ انوالو تھی, یہ بات صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات تو صحیح ہے کہ اس وقت اسٹیٹ انوالومنٹ تھی ان کی. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں پہلے کہ جو ہندوستان میں 3 سالہ بچی کے ساتھ گاڑی میں ہوا ہے, یہ کیوں ہوا اور کس وجہ سے ہوا. اس کی وجہ ایک ہے کہ آج سے 10 سال اس مودی حکومت کو بس اقتدار آئے ہوئے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو کیسز تھے وہ بہت کم ہو رہے تھے, آج اس وجہ سے زیادہ ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہے RSS کے گنڈوں کو, BJP کے گنڈوں کو, ان کو کھلی چھوٹ دی. ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے, ان کے خلاف کوئی کچھ بھی کرے وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. بلکہ جو جتنا بڑا گنڈا ہے اتنا بڑی سیٹ مل جائے گی, جیسے یوگی آدتیہ ناتھ. خود مودی گجرات میں جو اسے مسلمانوں کے ساتھ کیا اس کو کتنا پرائم منسٹر تک تو وہ پہنچ گیا ہے. اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں آصفہ کے ساتھ جو ہوا اس میں جو ہے ایک تو انوالومنٹ تھی, آرمی کی انوالومنٹ تھی, وہ مندر میں جو پجاری تھا اس کی انوالومنٹ تھی, اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی پھر اس کو جو ہے قتل کیا. یہ آپ امیجن کریں کہ جو ہندوستان میں اس وقت ہو رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہوگا. آپ دیکھیں آصفہ اور نیلوفر کے ساتھ کیا ہوا, کنن پوش پورا جو ایک پورا گاؤں تھا ان کے ساتھ کیا ہوا, کتنی زیادتی ہوئی. وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ انصاف ہوا نہیں ہوا. آصفہ نیلوفر کے ساتھ انصاف ہوا نہیں ہوا. آصفہ کے ساتھ انصاف ہوا نہیں ہوا. تو ہندوستان میں جو ہو رہا ہے آج دیکھیں, وہاں پر جو پہلے تھے ریشو وہ بہت کم تھا, اب اس میں 336%. اور دنیا میں جو چائلڈ ابیوز کے کیسز ہو رہے ہیں اس میں 12% ہندوستان کا حصہ ہے. صحیح, وہ میں یہی بات کرنا چاہتا تھا, آپ کی بات میں آگے بڑھانا چاہتا تھا. جو وہاں کچھ ہو رہا ہے ان میں یہی 10 سالوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو مودی جو کر رہا ہے, جس طرح وہ کر رہا ہے ہندوستان میں ایک لوگوں کے ساتھ, ایک تو وہ الگ بات ہے کہ وہ معاشرتی انحطاط کا باعث بن رہا ہے. سندس میں آپ کو انوالو کروں گا. کے اندر کورٹس بھی ہوتی ہیں, کورٹس بھی اپنا کام کرتی ہیں, اور خاص طور پہ یہ تو بڑا سینسٹیو کیسز ہوتے ہیں. جتنی انکریز آئی ہے, جو ان کی رپورٹ آئی ہے, ویئر از دا کورٹ؟ I think that's a question which is more alarming to the people of citizens of India, جو ہمارے سے اس وقت بہت زیادہ بدتر حالت میں ہیں, because I think کہ انڈین کورٹس یا کوئی بھی جوڈیشل سسٹم جس کو ایک unbiased لیگل پروٹیکشن کا حامی سمجھا جاتا ہے, وہ کولیبریٹر ہے, وہ بینیفیشری ہے ان ساری چیزوں کا. یہ جو اقدام لیے جا رہے ہیں, ہم اب کچھ دن پہلے کی بات ہے, بلقیس بانو کا کیس آیا تھا جس میں کورٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے they have suffered enough, the perpetrators, the culprits rather than the victim herself, جس کے بچے کو قتل کیا گیا, جس کو پریگنینسی میں ریپ کیا گیا, ان کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ they have had enough, اتنا کافی تھا. میں بھی ان کو BJP کی اگلی ریلی میں یا RSS کی اگلی ریلی میں 5-6 بندوں کی اور کی ضرورت ہو اس لیے چھوڑ دیا گیا. تو آئی تھنک وہ آپس میں ایک کولیبریٹیو ایفرٹ سے ہندو کو ہندو راشٹر بنانے میں اپنا اچھی طرح سے حق ادا کر رہے ہیں. اور ہائی کورٹس, ان کا نظام انصاف اور ہر وہ قانون جو کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایک کہہ لیں نان پارٹیزن جو جج یا جوری ہے وہ اس پہ دل دہلا کے اپنے آپ کو شاید کہے گی کہ ہمیں بیٹھنے کی یہاں اوقات ہی نہیں اور ضرورت ہی نہیں ہے, وہ بڑے دھڑلے سے, چاہے وہ کرناٹک ہے یا وہ حیدرآباد ہے یا وہ ان اٹ سیلف ڈیلی ہے, they say justice delayed is justice denied, but in Indian penal code system these days justice not given is the news of the day, and that is for everyone. Okay. So I think they need a severe introspection on where they're going, because دیکھیے میں اس بات پہ بڑا بلیو کرتی ہوں کہ ہمیشہ جو بھی آپ کوئی ایکٹ اس طرح کا ہینس کمٹ کرتے ہیں وہ اینڈ پہ it comes back to you. BJP might consist of Hindus, but it does not only consist of higher class Hindus, it consists of lower class Hindus as well.
what they have to understand, جو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں. اور اگر مسلمان ختم ہوئے, کرسچنز ختم ہوئے, سکھ ختم ہوئے, تو اس کے بعد لوور کاسٹ ہندوز کی باری ہے. اور آج دن ہم دیکھتے ہیں دلت جو ہیں بہت زیادہ ہندوستان پھر براہمن راج ہی رہ جائے گا, وہ ہندو راج. سوسائڈل ریٹ ان میں بہت زیادہ ہے. جی میں پروگرام کے اگلے ٹاپک کی جانب جناب محبوبہ مفتی, جنہوں نے بی جے پی کے ساتھ اشتراک کر کے ایک حکومت تشکیل دی, اور بی جے پی نے جب اپنا ایجنڈا لاگو کرنا تھا تو محبوبہ مفتی کی حکومت گرا دی گئی. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 2019 میں کیسے جو اسپیشل سٹیٹس انہوں نے اسے ختم کر دیا گیا, اور 35A جو کشمیریوں کا استحقاق ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اس حوالے سے محبوبہ مفتی آج کیا کہتی ہیں مودی کے بارے میں, پہلے یہ سن لیجئے پھر بات کرتے ہیں. ایک طرف سے وہ ڈی ریڈیکلائزیشن پہ سینکڑوں کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں, اور دوسری طرف سے وہ ہر حرکت وہ ایسی کرتے ہیں جس سے یہاں کے نوجوان ریڈیکلائز ہو سکتے ہیں, زیادہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ پہلے ہی آپ نے 2019 میں جو کانڈ کیا, اس کے بعد آپ وہاں نہیں رکے. اس کے بعد آپ نے یہاں کے نوجوانوں سے ان کی زمین چھینی, ان کا روزگار چھینا, ان کے ریسورسز چھینے, ان کی آزادی چھینی, ان کی ڈگنیٹی چھینی, ان کو جیلوں میں ڈال دیا, ان کا جینا حرام کر دیا. جی امتیاز وانی صاحب, آج یاد آیا محبوبہ مفتی کو یا یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں؟ یہ مگرمچھ کے آنسو میں یہی کہوں گا, کیونکہ آج تک تو یہ جو محبوبہ مفتی ہے انڈیا کے مفادات کی تحفظ کرتی تھی, جو اس کو کہا جاتا تھا وہ کر لیتی تھی. تو اس سے آج بھی پریس کانفرنس جو کی اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک جیل خانہ ہے مقبوضہ کشمیر, اور وہاں پر یہ ہو رہا ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے, نوجوانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اس سے کافی سارے اس میں باتیں کی ہیں. ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ الیکشن کی تیاریاں ہیں اس کی, تو جو الیکشن وہاں پر ہو رہے ہیں تو اس کی تیاریاں ہیں. باقی یہ ہے مقبوضہ کشمیر میں تو ظلم آج سے نہیں ہو رہا ہے, وہ تو کہیں دہائیوں سے ہو رہا ہے. تو وہ ان کو نظر, جب ان کی اپنی حکومت تھی تو وہ اس وقت آواز اٹھاتے تو ہم مان جاتے کہ اس نے آواز اٹھائی ہے کشمیر کے بارے میں, مقبوضہ کشمیر کو, عوام کو. اس وقت میں بھی لوگوں کو جیلوں میں بند کیا جاتا تھا, اس وقت بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے فیک انکاؤنٹر کیے جاتے تھے, اس وقت بھی لوگوں کے ساتھ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ان کے ذہنوں میں تب جاگتا ہے جب الیکشنز جو نام نہاد کٹپتلی الیکشنز ہیں وہ قریب آتے ہیں, وہ قریب آتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. تو اسی لیے جو ہے جو بھی کرے یہ اس وقت بولے, مقبوضہ کشمیر کے عوام کو پتہ ہے سب کچھ کہ they are not credible. ہاں جی. اوکے, میں ایکسلنسی آپ کی طرف آتا ہوں. جی فرمائیے گا, غلام نبی آزاد جو ہے انہوں نے کانگریس چھوڑ دی ہے. جی اٹ واز اے بگ نیوز, بڑے عرصے سے ایک پلرز کے طور پہ نے تصور کیا جاتا تھا, ان کی کور کمیٹی کا بھی حصہ تھے, اور انہوں نے اب لوکل پالیٹکس میں آنے کی جو ہے وہ صحیح کر لی ہے. جموں سے ان کا تعلق ہے اور اب وہ لوکل پارٹی بنائیں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فیس بی جے پی کو چاہیے تھا وہ غلام نبی آزاد کی صورت میں بی جے پی کو مل گیا ہے, اس لیے محبوبہ مفتی اتنی خائف ہیں. یور ٹیک. دیکھیں, محبوبہ مفتی صاحب کا جو کردار رہا ہے پچھلے اگر آپ کچھ برس دیکھیں تو بہت واضح طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں, ذاتی مقاصد. اور بی جے پی نے یا مودی صاحب نے یا ادھر کی حکومت نے ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہا. لیکن 5 اگست 2019 کے بعد اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, اس طرح کے کیریکٹرز, وہ میرے نزدیک ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. ابھی سیدھا سیدھا نیو دلی کا ایک یوں سمجھیے کہ حکم چلے گا, نیو دلی سب کچھ کرے گا. ایک چیز بڑی ضروری ہے یاسر یہاں پہ جاننے کے لیے, آپ کے جو گیسٹ ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. ایک ہوتا ہے کوئی ایک آدھ واقعہ پیش آ گیا, چائلڈ ابیوز کا, آپ کی ڈس اپیئرنس کا, آپ کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا, آپ کے کڈنیپ کا, آپ کے گینگ ریپ کا وغیرہ وغیرہ. اگر آپ 1989 سے دسمبر میں جب یہ شروع ہوتی ہے موومنٹ, انڈیجنس موومنٹ جو جموں اور کشمیر, مقبوضہ جموں اور کشمیر میں شروع ہوتی ہے, اس وقت سے لے کے 1995 اور پھر 1995 سے لے کے 2019 اور 2019 سے لے کے آج تک آپ دیکھیں تو دو چیزیں آپ کو بڑی وضاحت سے نظر آئیں گی, جس کا اثر لوکل پالیٹکس پہ بھی پڑتا نظر آتا ہے, جس کا نیو دلی پہ بھی اثر پڑتا نظر آتا ہے, اور اوورآل جو یعنی بی جے پی کی جو ان کی اپنی سکیمز ہیں جو ان کا ہے, وہ دو لفظ کیا ہیں. پہلا لفظ ہے سسٹمیٹک. یاد رکھیے گا کہ
اب اگر مودی کل کو چلے بھی جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان ایک اچھی حکومت بن جائے گی، ہندوستان ایک اچھی بڑی زبردست ریاست بن جائے گی. یہ سسٹمیٹک ہے اور آپ نے صرف اس ایجنڈے کو آگے لے کے جانا ہے. اور وہ ایجنڈا کیا ہے کہ یہاں پہ ہندوستان میں یا ہندوستان کا جہاں جہاں پہ اثر و رسوخ ہے وہاں پہ ہندو راج کرے گا. ایک اکھنڈ بھارت کا وہ پرانا ان کا ہے کہ یہ سارے علاقے جو پاکستان، افغانستان، سری لنکا وغیرہ وغیرہ یہ بھارت کا حصہ ہیں، یہ اکھنڈ بھارت ہے. اچھا، ایک ہے لفظ سسٹمیٹک اور دوسرا ہے اسٹیٹ سپانسرڈ. اب جب آپ ان دو لفظوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑے وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے. آپ کو محبوبہ مفتی بھی اس میں سمجھ آ جائے گی، آپ کو یہ آزاد بھی اس میں نظر آئے گا، آپ کو سارے عبداللہ بھی نظر اس میں آئیں گے جنہوں نے کٹ پتلیوں کی طرح سے اپنے رول کو ادا کیا. اور جب ان کی اپنی ذات یا الیکشن قریب آئے یا اپنی ذات ان کی جو خطرے میں تو پڑی، سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب انہیں ایک یاد نئی آیا کٹ پتلی انہوں نے کریٹ کر لی ہے جس کا ایک پولیٹیکل کیپٹل بھی ہے ہندوستان کے اندر، اور اس نے اس کے پولیٹیکل کیپٹل کے ساتھ لوکل جو سیاست ہے وہ شروع کیا. اس کا نام غلام نبی آزاد ہے جس کی وجہ سے ایک سارے خائف ہو گئے. ایسا ہی ایسے ہی اوکے میں یہ پوائنٹ آپ کی طرف لے کر جاؤں گا کہ محبوبہ مفتی اپنی سروائیول کی جنگ لڑی ہے یا کشمیریوں کی؟ اچھا، سب سے پہلے تو مائی کنڈولنسز ٹو محبوبہ مفتی صاحبہ کہ ان کے جو اتنے عرصے کی ایک غلامی تھی اس کا اینڈ پہ نتیجہ شاید کچھ بھی نہیں نکلا، نہ ان کی غلامی کا، نہ عمر عبداللہ کی غلامی کا، نہ سجاد لون کی غلامی کا. یہ استعمال ہوئے اور پھر ٹشو پیپر کی طرح ان کو ریسنٹلی ابھی انہوں نے بخاری بھی ایجاد کرنے کی کوشش کی، بخاری کر کے نام بالکل وہ نئی پارٹی عام آدمی پارٹی. اچھا، نمبر 2 میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اپنے بڑے بھائی کو فون کریں اور ان کو کہیں بھیا آپ نے تو بڑے وعدے کیے تھے، میں نے آپ کی وجہ سے NIA کو کشمیر میں لے کے آئی تھی، میں نے تو لوگوں کے اوپر کارڈن اینڈ سرچ آف آپریشنز جو تھے وہ چینج کرایا تھا کریک ڈاؤن سے، میں نے تو بڑی آپ کی مدد کی تھی، اب آپ مجھے کچھ نہیں دے رہے. یہ وہی محبوبہ مفتی ہیں، یہ وہی محبوبہ مفتی ہیں. تو مجھے ان کے بڑے بھائی نے جو ان کے ساتھ دھوکہ کیا اس کے لیے مائی کنڈولنسز ٹو ہر. بڑے بھائی مودی. بالکل. اور دوسری چیز میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ نہ مقبوضہ کشمیر یا گریٹر کشمیر، نہ ہم نے کبھی پہلے ان کو اپنا ریپریزنٹیٹیو مانا تھا، نہ آج مانتے ہیں اور نہ دوبارہ مانیں گے. اگر وہ الیکشن کی وجہ سے بھی یہ کر رہی ہیں تو پچھلے الیکشن جس میں ڈیموگرافک چینجز نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنے منہ پہ تھپڑ پڑتے ہوئے دیکھ لیے تھے with less than 3% ووٹر ٹرن آؤٹ. ان کو کسی نے ووٹ نہیں ڈالا تھا. شاید اب کے الیکشن میں شاید اپنے گھر سے بھی ووٹ پڑنا مشکل ہو جائے گا. تو ان کے لیے سجیسٹو یہی ہے کہ ان کی فیملیز باہر ہیں، یہ بھی اپنا ادھر ہی قناعت کریں اور بھیا سے ایک دفعہ ان کو کہہ دیجئے کہ بڑا دکھ ہوا مودی بھائی آپ نے میرے ساتھ اتنے سال کی وفاداری کا، کشمیریوں کے اتنے قتل، اتنے ٹارچر، اتنے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، اتنی فیک کیسز، یاسین ملک سے لے کے مسرت عالم بھٹ تک، ان سے لے کے گیلانی صاحب تک، ان سب کی جو ہم قرض ہم نے اتارا اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ نہیں ملا. تو ان کو اپنا رونا آ رہا ہے، اس پہ میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن ہمارے لیے مت ہوں. اپنی وفاداری کا صلہ مانگ رہی ہیں جنہوں نے اپنی سروسز دی ہیں انڈیا کو، یہ سارا کچھ کر کے. You want to add something؟ جی بس یہی ہے کہ محبوبہ مفتی جو کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے جی. اور I have to wind up جی. بہت بہت شکریہ ایکسلنسی آپ کا، سندس اور امتیاز وانی صاحب آپ کا. اور یقیناً اس وقت جو ہے اگر محبوبہ مفتی رونا نہیں ہے، فاروق عبداللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بھی کچھ سپیس کریٹ ہو، عمر عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ، اور گپکار الائنس جو انہوں نے پورا بنایا ہوا ہے، اس کا تعلق کشمیریوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ان کے ذاتی مفادات سے ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.